الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد. محترم ناظرین کرام، میں ہر منگل کے روز 10 بجے رات نیپالی وقت کے مطابق میں لائیو ہوتا تھا، لیکن تیز آندھی طوفان ہونے کی وجہ سے میں کل رات میں لائیو نہیں ہو سکا. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کل کے بدلہ آج میں درس تفسیر سے آپ لوگوں کو محظوظ کروں. انشاءاللہ العزیز آج ہم آپ کے سامنے درس تفسیر قرآن کریم لے کر کے حاضر ہوا ہوں. قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں اجر مل جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. محترم میرے ملی اور دینی ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 142 سے لے کر کے 100
48 تک کی تفسیر کا درس انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آپ جس قبلے کو اوپر تھے کس چیز نے آپ کو اس قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف پھیر دیا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ تحویل قبلہ ہونے کے بعد جو منافقین لوگ ہیں، جو اہل کتاب میں سے بیوقوف لوگ ہیں، وہ ضرور کہیں گے کہ آپ جس قبلے کے اوپر تھے اس پہ وہاں سے کس چیز نے آپ کو ہٹا دیا؟ اللہ رب العالمین خود جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پورب اور پچھم کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ پورب اور پچھم میں جو کچھ ہے ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا اور بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک کر کے قبلہ رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیچ میں خانہ کعبہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں 16-17 مہینے تک یہود و نصارہ کی دلجوئی کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ قبلہ وہی قبلہ بہتر ہے جو قبلہ ابراہیمی ہے، خانہ کعبہ ہے۔ بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی تھی اور یہ خواہش ہوتی تھی، اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اعتدال امت بنایا تاکہ آپ لوگوں کے حق میں گواہی بن جائے اور رسول آپ کے لیے گواہ بن جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جس طرح قبلہ کو افضل قبلہ بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو افضل امت قرار دیا ہے۔ وسطہ کا معنی ایک ہوتا ہے افضل، بہتر امت قرار دیا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے اعتدال، یعنی انصاف ور۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ ایسے نبی نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا بروز قیامت کہ نوح علیہ السلام کیا آپ نے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی تھی؟ تو کہیں گے ہاں۔ تو کہیں گے آپ کے گواہ کون ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں۔
تو یہ امت محمدیہ جو ہے لوگوں کو گواہی دیں گے اور نبیوں کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نبی آئے تھے، اس لیے رسول اور نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ تمام نبیوں کی نبوت کا اقرار کریں، اور یہی امت محمدیہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس جنازے کی تعریف بیان کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اس کے بعد دوسرے جنازہ لایا گیا، صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے ان کی برائی بیان کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وجبت 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 کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کی تم نے تعریف بیان کی گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت نصیب کر دیا۔ تو میں نے کہا، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کے لیے جنت جو ہے واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور جس کی تم لوگوں نے برائی بیان کی گویا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اس لیے میں نے 3 مرتبہ کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اور کہا کہ تم لوگ زمین پہ لوگوں کے لیے گواہ ہو۔ 3 مرتبہ یہ جملہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا۔ تو وسط کے معنی ہے انصاف اور ایک معنی ہوتا ہے کہ اعتدال معتدل، یعنی خیر الامور اوسطها، بہترین امر وہ ہے جو بیچ بیچ کا راستہ ہو۔ تو گویا کہ امت محمدیہ کے اندر نہ غلو ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، یعنی افراط غلو نہیں ہے، جس طرح کے نصارہ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو سے کام لیا، انہوں نے عیسیٰ کو نبی سے ہٹا کر کے عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ غلو سے کام لیا۔ اسی طرح موسیٰ نے اور نبیوں کے بارے میں خود عیسیٰ کے بارے میں تفریط سے کام لیا، یعنی کوتاہی سے کام لیا، ان کے تئیں جو ہے بدگمانیاں یعنی برے عقائد رکھتے تھے۔ تو یہ امت محمدیہ ایسی امت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو افراط و تفریط سے بچا لیا ہے، یعنی جو جس کا حق ہے بس وہی اقرار کرتے ہیں، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے، اور جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے ان چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ بالکل جو ہے پاک صاف امت ہے۔ ایک یہ معنی وسط کا یہ معنی ہے کہ یہ امت جو ہے اعتدال ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسا ہی ہم نے آپ کو جو ہے اعتدال امت بنایا، کیوں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ ہو جاؤ یعنی قیامت کے روز، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے قبلہ کو اس لیے تحویل کیا ہے، اس قبلہ سے ہٹا کر دوسرے قبلہ کی طرف اس لیے میں نے پھیر دیا تاکہ ہم جان لیں کہ اصلی رسول کا پیروکار کون ہے اور کون لوگ ہیں جو ایری کے بل جو ہے پھر جاتے ہیں، جو روگردانی کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے اس تعویل قبلہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جو ہے مومن اور منافقین کے درمیان ہم تمیز کر لیں، کون ہیں جو رسول کے سچے شہدائی ہے اور کون ہیں جو رسول کے منکر ہیں۔ تو تحویل قبلہ اللہ رب العالمین نے بطور
امتحان بطور ابتلا رکھی تھی، اور اسی میں جو ہے مومن اور منافقین کی پہچان ہو گئی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، گرچہ یہ دشوار کام ہے لیکن سبوں پہ دشوار کام نہیں ہے، مگر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دیا ہے، جو لوگ ہادی ہیں، جو ہدایت پا گئے، ان کے لیے دشوار کام نہیں ہے۔ وہ بغیر چون چرا کیے ہوئے وہ اس بات پہ یقین کر کے جو ہے تعویل قبلہ کے جو ہے مقر ہو جائیں گے، اس کا منکر نہیں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو بہت سے لوگ جو ہے کہنے لگے ایک مرتبہ آپ وہاں کا تو نماز پڑھنے کے لیے، ایک مرتبہ آپ وہاں کا تو نماز پڑھنے کے لیے۔ جو لوگ بھٹکل ایمان تھے وہ دین اسلام سے پھر گئے۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اوپر بتایا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیے کہ پورا اور پچھم اللہ ہی کا، جدھر چاہے نماز پڑھے، لیکن جس سمت میں ہم چاہیں، ساری سمت اللہ رب العالمین ہی کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جہاں کہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر پورب میں نماز پڑھنے کے لیے تو ہم پورب نماز پڑھیں گے، پچھم کا نماز پڑھنے کے لیے تو ہم پچھم نماز پڑھیں گے، ساری سمت اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن مرضی حکم جو ہے رب العالمین کا ہوگا۔ رب العالمین کی مشیت کے مطابق ہی ہم کسی سمت جو ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ تم لوگ جو ہے نماز میں خانہ کعبہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اب جو ہے پورا پچھم گرچہ جو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لیکن مومنوں کو چونکہ حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کی بھلائی یہی ہے کہ خانہ ہی کعبہ کی طرف جس سمت میں خانہ کعبہ پڑھے اسی سمت میں وہ نماز پڑھے، تبھی جا کر اس کی بھلائی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صلاۃ کی تعبیر ایمان سے کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمل ایمان کا ایک حصہ ہے، عمل ایمان سے خارج نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح کا نام ایمان ہے۔ تین چیزیں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال الگ ہے، ایمان الگ ہے، وہ اعمال کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کے برخلاف یہ دلیل ہے آیت کریمہ۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ نماز چونکہ عمل ہی میں سے ایک عمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، آئیے اس مسئلے کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے صلاۃ کی تعبیر جو ایمان سے کی ہے، گویا کہ جو لوگ بے نمازی اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یا پھر جو ہے ایمان جو ہوں گے وہ نمازی ہوں گے، جو مومن ہوں گے وہ نمازی ہوں گے، یا یہ اعمال جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ 3 شروط ہے ایمان کے پائے جانے کے لیے، 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل کر کے دکھائے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد فرمایا کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو کیوں نہ اتاری، کیوں نازل کی اس آیت کریمہ کہ کیوں نازل کی اللہ رب العالمین نے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے ایمان تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی کہ تحویل قبلہ سے پہلے صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے ان کی وفات ہو گئی،
تو یہ کام جو ہے دشوار گزرا لوگوں پر کہ بھلا ہمارے جو آبا اجداد تھے جن کی وفات بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو انہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے، چونکہ وہ بھی نماز پڑھے تھے بحکم الہی، تو گویا کہ ان کے اعمال جو ہے، نماز جو ہے اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، قبول کرے گا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑنا ہے اور کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا، اس کے باوجود اگر آدمی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھتا تو گناہ گار ہوگا، وہ رب کے حکم کے تابع نہیں ہوا۔ اس لیے انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تابع داری کریں، رسول کی اتباع کریں، اور جس نے ان دونوں کی اتباع سے منہ موڑا، گرچہ وہ نمازی کیوں نہ پڑھتے ہو، نہ اس کی نماز قبول ہے اور وہ گناہ گار ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین بے شک اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، بندوں کے حق میں جو ہے رؤوف و رحیم ہے اللہ رب العالمین۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو بار بار آپ کے چہرہ کو آسمان کی طرف جو ہے دیکھتے ہیں اٹھاتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے کہ ہم بار بار آپ کو اپنا چہرہ آسمان کی طرف پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، جو پہلی آیت کریمہ ہے اس سے پہلے یہ آیت کریمہ اتری ہے، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ چھوڑ کر کے اسے ہجرت کر کے دار مفارقہ دے کر کے جو ہے اور مدینہ آئے، 16-17 مہینے تک جو نماز پڑھتے رہے، اسی بیچ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی خواہش ہوتی تھی ہمیشہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، اسی بات کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار آپ کے چہرے کو پلٹتے ہوئے آسمانوں میں دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کے لیے ایسے قبلہ مقرر کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، جو آپ کی خواہش ہے وہی خواہش پوری کی جائے گی، آپ کی خواہش کو اللہ رب العالمین راگار برباد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے چہرہ مبارک کو خانہ کعبہ کی طرف کریں نماز پڑھنے میں۔ گویا کہ ناسخ اور منسوخ کی جو بحث ہے قرآن کریم میں، سب سے پہلا جو منسوخ ہے، جس چیز کا حکم منسوخ ہوا سب سے پہلی مرتبہ وہ خانہ کعبہ ہے، یعنی تحویل قبلہ ہے، قبلہ کو منسوخ کیا، یعنی کہ حکم جو منسوخ ہوا، سب سے پہلا حکم یہی منسوخ ہوا قرآن کریم کے اندر کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کے جو ہے اب خانہ کعبہ کو جو ہے قبلہ بنائیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی آپ رہیں، جہاں کہیں بھی ہوں آپ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو آپ اپنے چہرے مبارک اسی کی طرف پھیر دیں، اسی کی طرف پڑھیں، یعنی اسی کی طرف نماز پڑھ کر کے اسی کی طرف نماز پڑھیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔ فَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جو اہل کتاب ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ تحویل قبلہ
اہل کتاب کو پتہ تھا کہ یہ ان کے رب کی طرف سے باحق ہے، یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین وہ لوگ کرتے ہیں، جو کام انجام دیتے ہیں، اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اہل کتاب کو یہ علم ہونے کے باوجود جو چیمی گوئیاں کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو محمد کبھی اس کی طرف اس قبلے کو یعنی اس جگہ کو اپنا قبلہ بناتا ہے، کبھی اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کو قبلہ بناتا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو مذاق کرنے لگے، اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ یہود و نصارہ اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ انہیں اہل کتاب کو پوری کی پوری دلیل ہی کیوں نہ دے دیں، اس کے باوجود وہ آپ کے قبلہ کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ آپ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلہ کو ماننے والے، ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آپ کی تو الگ بات ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةٍ، بعض ان جو اہل کتابی ہے ان کے اندر خود جو ہے تفرقہ ہے، وہ خود ایک چیز کو قبلہ نہیں مانتا، کوئی کسی کو قبلہ مانتا، کوئی کسی کو قبلہ مانتا ہے، ان کے اندر خود اتحاد نہیں ہے۔ چنانچہ صخرہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی طرف ایک چٹان ہے، تو یہودی اس چٹان کو قبلہ گردانتے ہیں، اور شرقی بیت المقدس یعنی بیت المقدس کی جو ہے پورب جانب جو ہے نصارہ اس جگہ کو قبلہ بناتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ خود جو ہے قبلہ کے اندر متحد نہیں ہے، تو کیسے آپ کی قبلہ کو وہ لوگ مانیں گے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، خبردار اگر آپ نے ان کی ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ کے علم آنے کے بعد آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے باوجود بھی ان کی خواہشات کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو ان قید اللہ من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ خطاب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہے اللہ رب العالمین، علم آنے کے باوجود آپ کو کسی کی نفسیاتی خواہشات کو جو ہے پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کام ہونے ہی والا نہیں تھا۔ گرچہ خطاب جو اللہ رب العالمین سے ہے، لیکن مخاطب جو ہے کون ہے؟ کون لوگ مخاطب ہیں؟ امت محمدیہ مخاطب ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کتاب دیا ہے وہ اسے جانتے، یعرفونہ کا جو مرضہ ہے، کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی کہ نبوت محمد، یعنی کہ جن کو جو ہے جو لوگ اہل کتاب ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب دیا ہے، ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ان کی نبوت کے اقرار اس کتابوں میں ہے۔ یا کہا کہ ہو کا مرضہ جو ہے کون ہے؟ ہو کا مرضہ جو ہے وہ تحویل قبلہ ہے، اس قبلہ کے اس کتاب کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے لکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ قبلہ کو جو تحویل کریں گے، یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ یعنی وہ آئیں گے قبلہ کو الگ کریں گے۔ ساری صفات جو موجود تھی، وہ لوگ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے حسد اور بغض کی بنا پہ جو ہے ان چیزوں کو انکار کرنے میں وہ لوگ تلے ہوئے تھے۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب دیا ہے وہ اسے جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں. یعنی کسی کو جو ہے اپنے لڑکوں کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ان کے پاس جو ہے روز روشن کی طرح دلیل تھی، دلیل موجود تھی ان کی کتابوں کے اندر. وہ لوگ جو ہے پڑھتے تھے، حق ان کو ظاہر تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان میں کا بعض ایسے گروہ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی کہ سارے یہود و نصارہ نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ حق چھپاتے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق تیرے رب کی جانب سے ہے، آپ شاکی نہ بنیں، آپ شک و تردد میں نہ پڑیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. ہر آدمی کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ لوگ رخ کرتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا. تو نیکی کی کاموں میں دوڑ پڑو جہاں کہیں بھی رہو، نیکی کی کاموں میں دوڑ پڑو. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا. جہاں کہیں تم رہو اللہ رب العالمین تم کو اکٹھا جو ہے لائے گا ایک دن. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے. محترم سامعین کرام، اللہ کی توفیق دے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل